سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان پیاس تو آپ کو بھی لگی ہے, آپ کی بھی 3 دن کی پیاس ہے, یہ پانی آپ نے کیوں نہیں پیا؟ حضرت زینب کہتی ہے اے سکینہ جن گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں. اتنا سننا تھا, حضرت سکینہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور دوڑ لگائی منگل کی طرف. حضرت زینب نے کہا تھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے نہیں پیتے ہیں. کہا بھی مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے, یہ پانی پہلے اسے پلایا جائے گا. یہ کہہ کے دوڑ لگائی, ٹھوکر لگی, پانی گر جاتا ہے, آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ, سلام علی صبر اہل بیت محمد. نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو, حسین کی سکینہ تیری جرأت و ہمت کو سلام ہو. جنتی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن, دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے. بڑی تیزی کے ساتھ طرح طرح کے فتنے ہماری صفوں میں, ہماری جماعتوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں جن کو ہم پہچان بھی نہیں پاتے ہیں. نوجوانوں میری گزارش ہے جب تک زندہ رہنا حضور کے صحابہ سے بھی وفا کرنی ہے, حضور کے اہل بیت سے بھی وفا کرنی ہے, اور دنیا کو یہی پیغام دینا ہے نہ ہم حضور کے در والوں کو چھوڑیں گے نہ ہم حضور کے گھر والوں کو چھوڑیں گے. حضور کے در والے بھی ہمارے ہیں اور حضور کے گھر والے بھی ہمارے ہیں. یاد رکھیے گا اگر صحابہ کو چھوڑا, کیونکہ بہت ساری ایسی ٹیمیں آ رہی ہیں, کوئی صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی توہین کر دیتا ہے, کوئی اہل بیت کی آڑ لے کر کے صحابہ اکرام کو گالی بکنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا نبی کا ابو بکر بھی بے مثال ہے, نبی کا عمر بھی بے مثال ہے, نبی کا غنی بھی بے مثال ہے, نبی کا علی بھی بے مثال ہے. یہ حضور کے یار ہمیں اس لیے پیارے ہیں کیونکہ یہ حضور سے منسوب ہیں, اور حضور کے گھر والوں کو بھی ہم اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ وہ حضور کی ذات سے منسوب ہیں. شکر رب کا ہم بریلی والے ہیں, ذات تو بڑی بات ہے, رشتہ بھی بڑی بات ہے, ہم تو حضور کے شہر سے منسوب مٹی کو بھی سر کا تاج بناتے ہیں. ہمیں اپنے نبی سے اتنا پیار ہے, اگر کوئی ہم سے آ کے کہے کہ میں حضور کے شہر سے مٹی لایا ہوں تو ہم اپنی پہلی خواہش یہ ظاہر کریں گے کہ مر جائیں تو ہمارے ماتھے پہ لگا دینا, دفن کرو تو قبر میں کفن پہ لگا دینا, اس لیے کہ شہر نبی کی مٹی ہے. سوچیں اگر حضور کے شہر کی مٹی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ہم حضور کے غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. اگر حضور کے صحابہ کی محبت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تو پھر سوچیں حضور کی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج یہ 10 محرم شریف کی شام 11ویں شب آ گئی ہے. تاریخ میں اس شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. اللہ سمجھ کی توفیق عطا کرے, اور جو میں کہہ رہا ہوں خدا کرے وہ آپ سمجھنے لگ جائیں. آج کی شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. یہ جو آج محرم کا 10واں دن گزرا ہے یہ اہل بیت کی شہادت کا دن تھا. بولو تھا کہ نہیں؟ بولیں. آپ نے بڑی عمدہ تقریر بھی حضرت سے سماعت فرمائی محمد علی بھائی سے پہلے. بہت غور سے میری بات سنیں. یہ 10 تاریخ کا دن شہادت کا دن تھا, لیکن بے شمار جگہوں پہ میلے لگے, تماشے ہوئے, اور مذہب اسلام کے
اصول اور قوانین کے ساتھ مذاق کیا گیا. کہنے کو ہم مسلمان ہیں. 10 تاریخ کے دن کتنی بیٹیاں ہمارے گھروں سے بنا دوپٹے کے نکلی, کتنی بہن بیٹیاں بازاروں کی رونق بنی. کسی کو اس کا احساس نہیں. ہم نے 10 تاریخ کو بھی میلے کا دن بنا دیا. باضابطہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے تہوار کا دن ہے. وہ بھائی 10 تاریخ کو مصطفیٰ کے شہزادوں نے قربانیاں پیش کی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا. آج کے دن ہر گھر سے ہر در سے قرآن کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے تھی. اگر میں بھی ہاتھ اٹھوا لوں نا کہ کتنے لوگوں نے آج قرآن پڑھا ہے, تو میرے خیال سے 50% ہم میں ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا. مجھے بلا وجہ کی ڈینگ مارنی نہیں آتی. 50% ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج قرآن دیکھا بھی نہیں. پڑھنا تو بڑی بات ہے. اور کتنی بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اترے, کتنے گھروں کی عزت نیلام ہوئی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ظہر اثر مغرب عشاء میں کتنی بھیڑ مسجدوں میں تھی. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میری قوم کے نوجوانوں, ضروری ہے کہ ہم کربلا والوں کا پیغام بھی یاد رکھیں. جو انہوں نے سبق دیا امت کو, وہ بھی ہمیں یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ بھلا کرے ان لوگوں کا جنہوں نے آج کے دن بھی سبیل کے بڑے بڑے سٹال لگائے, ان لوگوں کو پانی پلایا. ان کے پانی پلانے سے لگ رہا تھا کہ یہ آج جو لنگر چل رہا ہے, یہ غلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کل جب تم نہر فرات پہ قابض تھے تو تم نے نبی کے بیٹوں کو پانی نہیں دیا. آج جب پانی ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم صرف اپنے نہیں بلکہ غیروں کو بھی پکڑ پکڑ کے پانی پلا رہے ہیں. جس طرح آپ نے سبیل پہ غور کیا, لنگر پہ غور کیا, کاش اتنا ہی ہم نے قرآن پہ بھی دھیان لگایا ہوتا. جب 10ویں شب آئی اور یزیدی حملہ کرنے کے لیے تیار تھے, تب میرے امام نے کہا تھا ایک رات کی مہلت دیں. انہوں نے یہ سمجھا شاید یہ تلواریں تیز کریں گے, ایک رات کا موقع مانگ رہے ہیں, نشانے درست کریں گے, رات بھر پریکٹس کریں گے, تب جا کے صبح جنگ لڑیں گے. لیکن تاریخ گواہ ہے, کربلا کی مٹی گواہ ہے, ایک ایک ذرہ گواہ ہے کربلا شریف کا, کہ جب اجازت اور مہلت مانگی نا میرے امام نے رات کے, آپ نے رات کے 2 حصے کیے. ایک حصے میں نماز کو رکھا, دوسرے حصے میں تلاوت کو رکھا. سب یہ حساب لگا رہے تھے کہ تلواروں کی تیاری ہوگی, لیکن اللہ والے تو جنت کی تیاریاں کر رہے تھے. جنت کی تیاریاں کر رہے تھے. اور تیاریاں بھی کیسی, پانی نہیں تھا, تیمم ہے, زبان سوکھی ہے. محمد علی بھائی قاری ہیں اور بہت اچھے قاری ہیں. میں کہتا ہوں کبھی نعت کے بعد ان سے قرآن بھی سنا کرو. کئی انعامی مقابلے جیتے انہوں نے قرآن. بہت عمدہ قاری بھی ہے محمد علی بھائی, کبھی ان سے سنے قرآن. لیکن ہم نے صرف نعت سنی ہے تو صرف نعت سنتے ہیں. اگر قرآن ایک بار سن لیا انشاءاللہ پھر قرآن سننے کے عادی ہو جائے گا. میرا کہنے کا مطلب یہ, اگر آج کا کوئی اچھی آواز والا قاری کسی محفل میں بیٹھ کے قرآن پڑھ دے تو ہوائیں تھم تھم کے قرآن سنیں, پرندے اڑنا چھوڑ کر کے قرآن سننے لگ جائیں. سوچ تو صحیح, جب کربلا میں نبی کا بیٹا قرآن پڑھتا ہوگا تب اس لہجے کی خوشبو کیسی ہوگی,
کیا رنگ آتا ہوگا اس زمین پر. مورخین نے لکھا ہے کہ ایک خیمے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. آج ایک ایک گھر سے قرآن اٹھ گیا ہے, برا مت مانیے گا, ایک ایک گھر سے قرآن اٹھ گیا. اگر گھر کے اندر 4 بندے ہیں تو 6 موبائل تو ہیں, 3 نہیں ہیں. 4 کے پاس 6 موبائل ہیں, 3 نہیں ہیں, لیکن قرآن ایک ہی ہے. ایک ہی ہے, اس میں بھی پڑھنے کا نمبر نہیں آ رہا ہے. 2 مہینے ہو گئے کوئی قرآن کھولنے والا ہی نہیں, کوئی قرآن پڑھنے والا ہی نہیں. میرے امام اپنے خیمے کے اندر, ہر خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. حسین کی شہزادی سیدہ سکینہ آئی, کہنے لگی بابا کیا میں قرآن نہیں پڑھوں گی؟ میرے امام نے کہا بیٹی آؤ تمہیں ہم قرآن پڑھاتے. میں اس بچی کی بات کر رہا ہوں جس کی عمر میں بھی اختلاف ہے. بعض نے 4.25 سال لکھا ہے, بعض نے 7 سال عمر لکھی ہے. اگر 7 سال بھی مان لو تو یہ وہ چھوٹی بچی تھی جو قافلے میں سب سے چھوٹی تھی, لیکن اس کو بھی شوق ہوا قرآن پڑھنے کا, اس کو بھی شوق ہوا قرآن پڑھنے کا. انہوں نے قرآن کی پابندی کی, فجر تک قرآن پڑھا, فجر کی نماز ادا ہوئی. فجر کی نماز کے بعد پھر جب عمر ابن سعد کی جانب سے جنگ کا آغاز ہوا, یکے بعد دیگرے جانیں جاتی رہی. جب جانوں کی قربانیاں ہوتی رہی, یاد رکھیے گا حسین کے ساتھ میں مصطفیٰ کے 9 صحابہ بھی آئے تھے. کتنے صحابہ بولے؟ کتنے؟ 9 صحابہ. کتنے؟ زور سے کتنے؟ 9 صحابہ بھی مصطفیٰ کے تھے, لیکن ان کی محبتوں کو سنا صحابہ اکرام نے اس وقت خاندان نبوت کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا جب تک اپنی جانوں کی قربانیاں پیش نہیں کرتی. جب جانثار جانے لٹا چکے پھر اہل بیت اطہار کی باری آئی. پھر اہل بیت اطہار کی باری آئی. ان میں بھی آپ دیکھیں کئی بار آئیں گی جماعتیں, ٹیمیں آئیں گی, کہنے لگیں حضرت علی کو ان سے اختلاف, حضرت عمر کو ان سے اختلاف, ابو بکر صدیق کو وہ نہیں مانتی, عمر کو وہ نہیں مانتی. آپ خود فیصلہ کریں. میرے علم کے مطابق میدان کربلا میں حضرت علی کے 6 بیٹے موجود تھے. کتنے؟ 6. زور سے کتنے؟ اور بولے کتنے؟ 6 بیٹے حضرت علی کے موجود تھے. جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بات کہ ان میں ایک بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی ہے, دوسرے بیٹے کا نام عمر ابن علی ہے, تیسرے بیٹے کا نام عثمان ابن علی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر مجھے آپ سے نفرت ہے تو میں آپ کے بیٹے کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا؟ آپ رکھو گے؟ نفرت اگر ہوتی ہے تو نام نہیں رکھے جاتے. یہ نفرت کی تو وجہ ہے جو کسی کا نام یزید ہے. تمہارے گاؤں میں کوئی یزید بولے ہے؟ سنا کہیں نہیں ہے نا. کیوں؟ کیونکہ نفرت اتنی ہے لوگوں کو یزید سے, کوئی اپنے کتے کا نام بھی یزید رکھنا نہیں چاہتا. اور ہر گھر میں جھانک کے دیکھو, ہر گھر میں ایک حسین ضرور ملے گا. واہ 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 واہ. ہر گھر کے اندر ایک حسین ملے گا, ایک ایک گھر میں کئی حسین ملے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی محبت کا چراغ دل میں جل رہا ہے. سبحان اللہ, دل میں جل رہا ہے. ان کے درمیان محبت تھی تبھی تو نام رکھے گئے, تبھی تو نام رکھے گئے. اور میں تو چیلنج کرتا ہوں رافضیوں کی ان ناجائز اولادوں کو کہ جو کہتے ہیں آپس میں مختلف تھے, الگ تھے. تاریخ کا یہ باب اٹھا کر کے دیکھو, جب علی کے نکاح کی باری آئی ہے تو رشتے کا مشورہ دینے والا عمر ہے, اور جس نے نکاح میں جہیز دیا ہے اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. جس نے نکاح کا خرچہ اٹھایا اس ذات کو عثمان غنی کہا جاتا ہے. عظمت عظمت ان میں تو اتنا پیار تھا, ان میں اتنا پیار ہے. اور یہ جس کی نہ اصل کا پتہ نہ نسل کا پتہ, یہ جھگڑے بتا رہا. شرم آنی چاہیے, غیرت آنی چاہیے.
میں اسی لیے کہتا ہوں شکر ہے میرے رب کا، شکر ہے میرے رب کا کہ رب نے ہمیں بریلوی بنایا ہے. بولے سبحان اللہ. سارے بریلویوں سے میری گزارش ہے، شکر ہے رب کا کہ رب نے ہمیں بریلوی بنایا ہے. اور میں نے پہلے ہی کہی کہ بریلویوں کا دامن نہ اہل بیت کی توہین سے داغدار ہے نہ حضور کے صحابہ کی توہین سے داغدار ہے. یکے بعد دیگر شہادتیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ پھر اہل بیت اطہار کی باری آئی، علی کے گھر کے شہزادوں کی باری آئی، اکبر، قاسم، عباس، و محمد، یکے بعد دیگر شہید ہوتے رہے. پھر تاجدار شہادت، شہیدوں کا امام، میرا امام، امام علی مقام میدان کربلا گئے، اپنی بھی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آپ نے پوچھا مالک بتا تو راضی ہے کہ نہیں؟ آواز آئی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ اکبر. شہادت امام ہو گئی. یاد رکھیے گا کہ جہاں سے بھائی کا صبر مکمل ہوتا ہے وہاں سے بہن کے صبر کا آغاز ہوتا ہے. یہ کربلا شریف بہت غور فرمائیے. یہ آج والی شام آئی، آج والی شام. انہیں کیا پتا جو میلوں کو آباد کرتے ہیں کہ نبی کے گھر پہ کیا گزری ہے، وہ کیا جانے جو آج کے دن کو بھی تماشے کا دن بنائے ہوئے ہیں. انہیں کیا پتا. جانتے ہو جب شام آئی شہادتیں ہو گئی، پھر اہل بیت اطہار کے خیمے لوٹے گئے. جب خیمے لوٹے گئے جو بچے کچے خیمے تھے آگ لگائی گئی. لیکن تاریخ گواہ ہے خدا کی قسم خیمے جل رہے تھے لیکن سیدہ زینب کے سر کی چادر نہیں اتری تھی. چادر سیدہ زینب کے سر کی نہیں اتری تھی. یہاں تک مورخین نے لکھا ہے آدھا خیمہ چل چکا ہے، آدھے کا کپڑا پڑا ہے. ادھر حضرت زینب نے اپنے وجود کو اس کپڑے کے آڑ میں چھپا رکھا ہے کہ گھر جلے تو جل جائے لیکن اہل بیت کے گھر کی چادر سر سے نہیں سرکنی چاہیے. ذرا یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. پھر کیا کیا گیا؟ ان یزیدیوں نے کون سا ستم نہ کیا، بڑے ستم کیے گئے، لوٹا گیا خیانوں کو. میرا حسین محتاج نہیں تھا، غریب نہیں تھا. جب کربلا شریف گئے تھے تو 42 اونٹوں پہ تو کربلا والوں کا سامان گیا تھا. 42 اونٹوں پہ رکھا گیا سامان تھا. وہ سارے خیمے لوٹ کر کے سامان لوٹا گیا. جانتے ہو جب شام ہوئی پھر ساری لاشوں کو میدان میں ڈال کر کے ان پر گھوڑے دوڑائے گئے. یہی شام غریبہ جب لاشوں پر گھوڑے دوڑے. کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا سیدہ زینب نے پردہ چھوڑ کر کے لاشوں کی طرف دوڑ لگائی ہو. کوئی نہیں بتا سکتا ام رباب نے پردہ چھوڑا ہو. کوئی نہیں بتا سکتا شہربانوں نے شریعت کی حدیں توڑی ہو. آج محرم کے نام پہ غنڈہ گردی، محرم کے نام پہ عیاشیاں بدماشیاں، مر کے پتا چلے گا حسینی قوم کا یزیدی قوم کا. کردار بدلو اپنے. او بھائی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے رہے، اہل بیت نے پردہ نہیں چھوڑا، نبی کے گھر کی بیٹیوں نے پردہ نہیں چھوڑا. لاشوں کی ہڈیاں توڑی گئی، حد ہو گئی. پھر بات وہ آ گئی کہ جب لاشیں ویران کر دی گئی پھر سیدہ زینب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری لاشیں اکٹھا کی، ایک جگہ رکھی لا کر کے. ایک جگہ کتنا مشکل کام تھا. اور پھر اس کے بعد ان لاشوں پہ پہرا دینا، یہ سب سے مشکل کام تھا. پہرا دینے کے لیے علی کی بیٹی بیٹھی، اور جب پہرے کی باری آئی بیٹھی ہے. لاشیں کچھ بکھری ہیں کچھ اکٹھا ہے. آپ بیٹھی ہیں، سر پہ چادر تطہیر ہے، ہاتھ میں آج تلوار نہیں ہے، غازی عباس کا ٹوٹا ہوا خنجر کا ٹکڑا تھا، اور لے کر کے وہاں بیٹھی جہاں لاشیں تھی. اور اس نیت سے بیٹھی کہ اب تک حد ہو گئی، اب دیکھتے ہیں کون ہے جو اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کھلواڑ کرے. یہ سوچ کے آپ پہرے دار بن کے بیٹھی. رات کے 2 حصے گزر گئے،
جب رات کے 2 حصے گزرے تو کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. جب آنے کی آہٹ محسوس ہوئی سیدہ زینب نے چادر سنبھالی اور اپنا خنجر کا ٹکڑا سنبھالا. ارادہ یہ تھا اگر کوئی دشمن آئے گا تو علی کی بیٹی علی کے جلوے دکھائے گا، اور اگر کوئی ہوگا اجنبی تو پھر جانے دیا جائے گا. جب آنے کی آہٹ محسوس ہوئی سیدہ زینب ٹھہر گئی. کہتی ہے کون؟ ٹھہر جا بھائی. لیکن سوار جو آ رہا تھا وہ رکا نہیں. وہ چلتے چلتے سیدہ زینب کے قریب آیا. غریب الوطنی ہے، پردیس ہے، تنہائی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، چاروں طرف سے دشمنی ہے، تاریکی ہے، ایک وحشت ہے. جب وہ قریب آیا اس نے آنے والے نے کہا بیٹی تو کون ہے؟ جیسی لفظ بیٹی کہا نا تو سیدہ زینب کے ہچکی بند گئی. فرمانے لگی کون ہے یہ اجنبی جو ہمیں بیٹی کہہ کے آواز دے رکھا گیا؟ یہاں تو کوئی ہمیں پانی پلانے والا نہیں، آنے والے تو ہے کون؟ فرمانے لگے بیٹی تو بتا تو کون ہے؟ آپ کہتی ہیں مجھے زینب کہا جاتا ہے، میں فاطمہ زہرا کی بیٹی ہوں، علی کی شہزادی ہوں. کہا کیسے بیٹی ہو؟ کہا اپنوں کے جنازوں پہ پہرے دے رہی ہوں. کہا بیٹی یہ جنازے کس کے ہیں؟ اللہ اکبر. سیدہ زینب نے کہا تھا آنے والے یہ جو سامنے جنازہ پڑا ہے یہ راکب دوش پیغمبر کا جنازہ ہے. کہا یہ جو 18 سالہ جوانہ ہے جنازہ ہے یہ کس کا ہے؟ کہا یہ اکبر کا جنازہ ہے. کہا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ کہا یہ جماعت اصغر کی قبر ہے. اللہ اکبر. جیسے اتنا سنا ہے آنے والے نے کہا بیٹی اللہ تمہارا حافظ ہے. یہ کہہ کے جب آنے والا جانے لگا پڑھ کر کے سیدہ زینب نے سواری کو روکا. کہا بعد میں جا، پہلے بتا تو ہے کون؟ یہاں کوئی اپنا کہنے والا نہیں ہے، تو نے بیٹی کہہ کے آواز دی ہے. آنے والے نے کہا بیٹی پہچانا نہیں، میں کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا نام محمد رسول اللہ. او بھائی فرمانے لگے میں تمہارا نانا ہوں. سیدہ زینب مطمئن رہی. پھر خیال آیا کہ حسین نے کہا تھا کہ میری سکینہ میرے بغیر سو نہیں پاتی ہے، دیکھوں تو صحیح سکینہ کا حال کیا ہے. پھر خیال آیا اگر میں یہاں سے اٹھ کے چلی گئی تو پتہ نہیں جنازوں کا کیا کریں یہ لوگ. اسی شش و پنج میں رات کے 3 حصے گزر گئے. پھر ایک سایہ نظر آیا. آپ پھر سنبھل کے بیٹھی، اور وہ سایہ کسی مرد کا نہیں ایک عورت کا سایہ تھا. قریب آئی، اس نے آ کر کے پانی کا پیالہ پیش کیا. سیدہ پانی پی لیجئے. آپ نے فرمایا ہمیں اس پانی سے نفرت ہو گئی ہے، لے جاؤ ہمیں نہیں پینا پانی. خاتون نے کہا مجھے حر کی بیوی کہا جاتا ہے، میرے شوہر نے گردن کٹا کر کے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا، مہربانی کریں مجھ سے پانی قبول کر لیں. جب اتنی بات کہی سیدہ زینب نے کہا سنو جن کے 18 سال کے شہزادے پیاسے چلے گئے ہوں انہیں پانی کیسے اچھا لگے گا؟ جاؤ لے جاؤ یہ پانی. لیکن وہ خاتون جانتی تھی سید کو اگر خاتون جنت کا واسطہ دو تو وہ کبھی ٹالا نہیں کرتے. انہوں نے کہا آپ کی امی کا واسطہ یہ پانی قبول فرما لیں. آپ نے پانی لیا، اٹھی. خیال آیا میری سکینہ سب سے زیادہ پیاسی ہے، سکینہ سب سے زیادہ پیاسی ہے. یہ سوچ کر کے آپ خیمے میں آئی. جب خیمے میں آ کے دیکھا تو حضرت سکینہ نہیں تھی. آواز دی سکینہ سکینہ، پتہ نہیں چلا. پھر خیمے سے باہر نکلی. خیال آیا کہیں یزیدیوں نے بچی کو اٹھا تو نہیں لیا، کہیں ستم کر کے قتل تو نہیں کر دیا. یہ یزیدی ہے، ان سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے سوائے بھلائی کی امید کی.
یہ سوچ کر کہ بےقرار ہو کے پلٹی، باہر آواز دی سکینہ، تو جہاں مقتل میں لاشیں پڑے تھے وہاں سے ہلکی سی آواز آئی، پھوپھی یہاں آؤ، میں یہاں ہوں۔ اللہ اکبر، کہیں جا کے دیکھا تو جہاں میرے حسین کا لاشا تھا وہاں سیدہ سکینہ نے پیروں پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے، پیروں پہ سر رکھ کے۔ باپ بیٹی کا رشتہ الگ ہوتا، آپ بھی پردیس جاتے ہو، خدا کی قسم بیٹیاں اگر چھوٹی ہوتی ہیں اس وقت تک نہیں سوتی ہیں جب تک باپ کے سینے پہ سر رکھنے جگہ نہ مل جائے۔ یہ حسین کی سکینہ فرماتی کہ میں گئی بابا کے پیروں پہ سر، میں نے ہاتھ پکڑا، بیٹی یہاں کیسے آ گئی؟ کہا پھوپھی رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا ابا تیری بیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے، آ کے سلا دیجئے۔ کہا میں نے اتنا کہا تھا، اتنے میں مقتل سے آواز آئی، بیٹی یہاں آ میں تجھے سلا دوں۔ کہتی بیٹی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، کسی لاش کی پہچان نہیں ہو رہی ہے، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ تیرے باپ کا لاشا ہے؟ حضرت سکینہ نے کہا تھا میں اسی پھیر پہ آئی، اسی جگہ پہ آئی، میں نے آ کے ساری لاشوں کو دیکھا، سب ایک جیسی لاشیں نظر آئیں۔ میں نے کہا ابا کہاں ہو؟ کہا پھوپھی اسی لاش کے پاس اٹھے تھے، اسی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا آ بیٹی میری سینے سے لگ جا۔ کہا بیٹی پھر پیر سے کیوں لیٹی؟ کہا میرے باپ کے سینے پہ اتنے زخم تھے کہ سر رکھتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا، اگر میں سینے میں سر رکھ دیتی میرے باپ کو تکلیف ہو جاتی، ایک پیر کے تلوے ایسے تھے جہاں پر زخم نہیں تھا، اس لیے میں نے سر رکھا سو گئی۔ کہا بیٹی آؤ تو صحیح، خیمے میں لے کے آئی ہے۔ کہا پھوپھی بات کیا ہے؟ کہا لو بیٹی 3 دن کی پیاس ہے، پانی پی لیجئے۔ اب میرے گھر حسین کے گھر کی تربیت دیکھیں، سیدہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی جان پیاس تو آپ کو بھی لگی ہے، آپ کی بھی 3 دن کی پیاس ہے، یہ پانی آپ نے کیوں نہیں پیا؟ حضرت زینب کہتی ہے اے سکینہ جن گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے پانی نہیں پیا کرتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، حضرت سکینہ نے پیالہ ہاتھ میں لیا اور دوڑ لگائی مقتل کی طرف۔ حضرت زینب نے کہا تھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی ابھی آپ نے کہا تھا جس گھر کے بچے پیاسے ہوتے ہیں اس گھر کے بڑے نہیں پیتے ہیں۔ کہا بھی مجھ سے چھوٹا میرا اصغر پیاسا ہے، یہ پانی پہلے اسے پلایا جائے گا۔ یہ کہہ کے دوڑ لگائی، ٹھوکر لگی، پانی گر جاتا ہے، آواز آتی ہے سلام علی صبر سکینہ، سلام علی صبر اہل بیت محمد۔ نبی کے گھر والوں تمہارے صبر کو سلام ہو، حسین کی سکینہ تیری جرأت و ہمت کو سلام ہو۔ خدا کی قسم یہ ان کے گھر کے بچوں کا صبر ہے، بچوں کا صبر ہے۔ اگر اپنا صبر دیکھنا ہو ایک بار افطاری میں دن بڑا ہونے لگے مسجد میں افطاری منہ چھٹ لگا دو، بچے بھی بیٹھا دو بڑے بھی بیٹھا دو، پھر دیکھو مٹھی بھر کے کون کھاتا ہے۔ یہ ہماری تربیت ہے، یہ ان کی تربیت۔ 3 دن کے پیاسے ہیں لیکن پھر بھی اپنے سے زیادہ دوسرے کا خیال ہے، دوسرے کا خیال ہے۔ جانتے ہیں جب 11 کی صبح آئی یزیدیوں نے امام زین العابدین کو قید کر رکھا تھا، کہنے لگے زین العابدین تیاری کر لو۔ فرمانے لگے کس چیز کی تیاری؟ یزیدیوں نے کہا سفر کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا پردیسیوں کی کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے، جہاں چاہو لے چلو، ہم پردیسی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے سب سے پہلے بیڑیاں تاریخ میں حضرت امام زین العابدین کے پیروں میں ڈالی گئی، گلے میں توق پیروں میں بیڑیاں، اور جب توق ڈال کر کے چلایا گیا تو اتنا وزنی توق تھا کہ اس کے وزن سے آپ اتنے جھک کے چل رہے تھے جیسے نمازی رکوع میں رہتا ہے۔ یہ کنڈیشن، لیکن نبی کے گھر والوں تمہاری ہمت کو سلام، اور پیچھے سے چند کتوں کی ڈھوٹی تھی کوڑے برسانے کی، کوڑے برسانے کی۔ جب آپ قیدی بن کے چلے اور ایک چوک سے قافلہ گزرنے لگا تو کسی نے دیکھا یار یہ تو بے قصور لگ رہے ہیں، ان کے چہرے کا نور بتا رہا ہے یہ بے قصور قیدی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کے کہا بے قصور قیدی میرے حق میں دعا کر دے۔ جانتے امام زین العابدین نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا خدا تجھے کسی مسلمان کا قیدی نہ بنائے۔ جب اتنی بات کہی وہ تڑپ گیا، جناب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟
فرمانے لگے یہ بہت اچھی دعا ہے. کہنے لگا کیوں؟ آپ نے اپنی قمیص اٹھائی، پوری کمر خون سے تر تھی، خون سے تر تھی. کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ جو مسلمان قیدی بنا کے لا رہے ہیں نا ہمیں، یہ ان کا ستم ہے. کہ یہ کوڑے کیوں مار رہے ہیں؟ کہ پردیسی ہوں، مسافر ہوں، تھکا ہوا اپنوں کی لاشیں دیکھی ہیں، بھوکے پیاس چلا نہیں جاتا. کہ پھر بیٹھ کیوں نہیں جاتا؟ کہ اگر میں بیٹھ گیا تو پھر ذمہ داریاں کربلا میں رہ جائیں گی. یہ ذمہ داریاں مجھے نانا کے مدینے تک پہنچانی ہیں. اللہ اکبر. لوگ کچھ بھی کہیں، جو چاہے وہ سوچے، لیکن خدا کی قسم ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کربلا میں بھی حاکم ہمارا حسین تھا، کوفے میں بھی حاکم ہمارا ہی حسین، بابر میں ہمارا ہی حسین تھا. یہ کان کھول کے سنیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ ستم ہوئے، یہ ظلم ہوئے، لیکن میرے حسین نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، دامن نہیں چھوڑا. یہ قافلہ چلا، جانتے ہو 64 عورتیں، 26 بچے، 72 نیزوں پہ 72 سر. ترتیب کیا دی گئی؟ ترتیب یہ دی گئی کہ سب سے آگے شہیدوں کے سر تھے، ان کے پیچھے امام زین العابدین تھے، ان کے پیچھے سیدہ زینب تھی، باقی پھر خواتین جو قیدی بنائی گئی تھیں، اور سب سے پیچھے حضرت سکینہ کی سواری تھی. اس ترتیب سے قافلے کو لے جایا جاتا ہے. آج حیرت ہو رہی ہے بھی، حیرت ہو رہی ہے. آج سنی بریلوی کہلانے والے لوگ ڈھولک پہ اتر آئے. پڑھیں تاریخ کے اس بات کو بھی کہ وہ جو سارے شہیدوں کے سر چل رہے تھے، ان سے بھی آگے یزیدی لوگ ڈھول لے کے چل رہے تھے، اور وہ آگے آگے ڈھول بجا کے کہہ رہے تھے حسین کو ہم نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، معاذ اللہ، فتح ہماری ہوئی ہے، اس لیے ڈھول بجائے جا رہے تھے. جانتے ہو جب ایک چوک سے ایک بستی سے قافلہ گزرنے والا تھا تو دور سے ڈھول کی آواز آ رہی تھی. ایک نابینا کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ نابینا بھیک مانگ رہا تھا. جب ڈھول کی آواز سنی تو اس نے اپنے بچے سے کہا لگتا ہے بارات کوئی بڑی ہے. جب بارات بڑی ہے تو پھر دولہا بھی بڑا ہوگا. کہ ابا کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کہ بیٹے دیکھ ذرا بارات کیسے لوگوں کی. تو سب سے آگے جب ڈھولوں کو آتے دیکھا، سر ورک کے کپڑے، بہترین خوبصورت لباسوں میں، نئے نئے کپڑوں میں ڈھول والے دیکھے. بچے نے کہا ابا لگتا ہے بارات بڑی شان والی ہے. بچہ کہتا ہے باپ نے کہا بیٹے سن، جب وہ دولہا قریب آ جائے تو میرے کونی مار دینا، تاکہ جب وہ دولہا آئے گا تبھی میں بھیک مانگوں گا. اللہ اکبر. بچے نے پہلے ڈھول والوں کو دیکھا، اسے تو دولہا کا انتظار تھا، لیکن حیرت میں پڑ جاتا ہے جب نیزے پہ کٹے سر کو دیکھتا ہے، اور حیرت میں پڑ گیا جب جماع کے بچے کو نیزے پہ رکھا دیکھا کہ سر کھاؤ. بچہ ہوش ہو بیٹھتا ہے اور دھیرے دھیرے یہ ڈھول والے قریب آئے. بچہ اپنے باپ کی طرف سے مچنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ آج تک تاریخ میں یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ 18 سال کا سر، 6 ماہ کا سر، 56 سال کا سر نیزے کے اوپر ہو. جیسے کہ سر قریب آئے ہیں، سر آگے گزر جاتے ہیں. بچے کو کچھ ہوش آیا، اس وقت سیدہ زینب کی سواری گزر رہی تھی. بچے نے باپ کے کونی ماری. اس نے یہ سوچا شاید دولہا گزر رہا ہے. اس نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ، نبی کا واسطہ، علی کا صدقہ عطا کرو، نبی کا صدقہ عطا کرو. جیسی طرح کہا ہے. آج بڑے زمانے کے بعد سیدہ زینب نے علی کا نام سنا تھا، نبی کا نام سنا تھا. کہتی فضا کہا جی بیٹی، کہا جلدی کیجئے، اس سے کہیے ایک بار اور علی کا نام لے، ایک بار اور نبی کا نام لے. آپ نے کہا پھر سے کہ جو تو نے کہا ہے. اس نے پھر سے کہا کہ ایک بار اور کہ جو تو نے کہا ہے. اس نے پھر سے کہا. اس کے بعد کہتی ہے میں پتا کیا چاہیے. اس نے کہا فقیر ہے، محتاج ہے، بھیک دے دیجئے. ہم تو دربار، ہم تو بھیک لینے کھڑے ہیں. آپ نے بچے کی طرف دیکھا، فرمایا جلدی آ، تجھے پیسہ چاہیے. کہا ہاں. کہا سن وہ جو سب سے پیچھے سواری آ رہی ہے، جا اس کے پیروں کے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹا لے، تیری ضرورت پوری ہو جائے گی. بچے نے پورے کا ہاتھ پکڑا، ادھر دوڑ
کی خبر سیدہ زینب نے دی ہے، جب جا کر کے مٹی ہٹائی ہے سونا نکل آیا ہے، بچے سے باپ کہتا ہے بیٹے کیا ہو گیا ہے؟ کہا بھائی یہ قافلے والے کون ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا یہ جو لوگ جا رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مٹی ہٹا لے وہاں تیری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ابا میں نے مٹی ہٹائی ہے تو سونا نکل آیا ہے۔ باپ نے کہا سونا پھینک دے، جلدی توڑ کے چل۔ کہا جس نے سونے کا پتہ بتایا ہے، کہا کس لیے؟ کہا تو نہیں جانتا ہے یہ جو گزر کے جا رہی ہے یا تو نبی کی بیٹی گئی ہے یا علی کی بیٹی گزر کے اللہ اکبر۔ فرمانے لگی، اس بوڑھے نے کہا سن، یا تو یہ نبی کی بیٹی گزر کے گئی ہے یا علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے۔ خدا کی قسم انہیں مجبور کہتے، انہیں کمزور سمجھتے، غلطی نہ کرنا، باتیں بہت ساری ہیں مگر توجہ کریں، اس بات کو آخری بات سمجھ کے سن لیں۔ توجہ ہے، ذرا کہہ دیں یا حسین، جتنے لوگ سن رہے ہیں سارے بس وہی بولیں واہ حسین، اور زور سے بولیں واہ حسین۔ ہاں سنیں بہت غور سے، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے لوگ ہیں۔ توجہ کرو، یہ قافلہ چلا، قافلہ چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ جنگل سے جب قافلہ گزرنے لگا تو ایک خاتون اپنی گود میں دوپٹے میں گٹری میں کچھ چھپائے کھڑی تھی۔ یہ یزیدی فوجی دولت کے کتے یہ آگے آگے چل رہا۔ اس خاتون نے پورے قافلے کو روکا، کہا ٹھہرو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے اندر کوئی طبیب ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرا بیٹا بیمار ہے، ایک ہی بیٹا ہے، 7 بیٹیاں ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں وہ مر نہ جائے۔ کہا اگر تم میں کوئی طبیب ہو تو میرے بیٹے کو دیکھ لے۔ تو شمر کو، ان لعینوں کو مذاق سوجی، انہوں نے مذاق کے طور پہ امام زین العابدین کی طرف منہ کیا اور بوڑھی سے کہنے لگے ہم تو طبیب نہیں ہیں، لیکن اس سے پوچھ لے یہ جو قیدی ہے شاید یہ طبیب ہے۔ بوڑھی گئی جا کے کہنے لگے پردیسی کیا تو طبیب ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ، صرف میں نہیں، میں بھی حکیم، میرا باپ بھی حکیم، میرا دادا بھی حکیم، میرا گھرانہ ہی حکیموں کا ہے، کیا علاج کر دے گا؟ فرمانے لگی بالکل، لیکن سن ماں میں قیدی ہوں اور ہم ان کے قیدی ہیں، ان سے اجازت لو اور ہم چلیں گے تمہارے ساتھ۔ جب بوڑھی اجازت لینے گئی، وہ تو تھے دولت کے کتے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سیدھی بات کہی کہ کیا دے گی اس کے بدلے میں؟ اس کی گود میں جو گٹری تھی وہ پلاسٹک کی اور لکڑی کی اور کسی اور چیز کی نہیں بلکہ سونے کی گٹری تھی۔ اس نے کہا جتنا سونا ہے سارا لے لے، بس اس طبیب کو میرے ساتھ بھیج دے۔ وہ تو تھے ہی دولت کے کتے، انہوں نے سونا لے لیا اور لینے کے بعد میرے امام کی طرف دیکھ کے کہنے لگے سون، اگر تمہارے باپ نے ہماری مان لی ہوتی نا تو آج تم زنجیروں میں جکڑ کے ہمارے غلام نہیں ہوتے۔ جیسے اتنا سنا غصہ آ گیا امام زین العابدین کو، فرمانے لگے تجھے کیا لگتا ہے یہ جو تو نے بیڑیاں ہتھکڑیاں پہنا رکھی ہیں تو ان سے روکے گا ہمیں؟ فرمانے لگے چابی رکھ اپنے پاس اپنی، اب علی کے بیٹے کی طاقت دیکھ۔ آپ نے غصے میں ہاتھوں کی ہتھکڑی کی طرف نگاہ ڈالی، ہتھکڑیاں پانی کی طرح بہہ کے گر جاتی، پیروں کی طرف دیکھا، بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے کتے اوقات میں رہے، کل بھی ہم رب کی رضا پہ راضی تھے، آج بھی رب کی رضا پہ راضی، ورنہ ہمیں کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک پائے۔ اس کے بعد جب آپ چلے، شرمندہ ہو گیا اتنی بات پہ، سب کے سامنے منہ کی کھانی پڑی، لیکن میرے امام زین العابدین اتنے تھک چکے تھے
کہ چلتے چلتے نا پیر پورے نہیں اٹھ پا رہے تھے، پیر کھچیڑ کے زمین پہ چل رہے ہیں، اتنی طاقت نہیں بچی ہے کہ پورا پیر اٹھا کے رکھ سکے، زمین پہ پیر رگڑتے جا رہے ہیں۔ بوڑھی آگے آگے چلتے چلتے جب بوڑھی کا مکان آیا تو ایک بچی دروازے پہ کھڑی تھی، اس نے کہا ماں جی بیٹی کئی سے بھیج دے واپس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جس بیٹے کے لیے لے کے آئی تھی وہ بیٹا ختم ہو گیا۔ اتنا سنا آہ نکل گئی، بوڑھی رو کے کہنے لگی سونا بھی چلا گیا، بیٹا بھی چلا گیا، جا میں نے تجھ پہ زیادتی کی، میں یہاں تک چلا کے لائی، تیرا احسان تو یہاں تک آ گیا، واپس چلا جا۔ امام زین العابدین نے کہا ماں دروازے تک آئے ہوئے مہمان کو لوٹایا نہیں جاتا ہے، چوکھٹ تک آنے کی اجازت تو دے۔ بوڑھی نے کہا کیا کرے گا بیٹا، تیرا وقت ضائع ہوگا، تیرا ٹائم خرچ ہوگا، تو پردیسی مسافر جانے کب کا چلا ہے، کب تک چلے گا، کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، اے بیٹے اب یہاں آ کے وقت ضائع نہ کر۔ کہا ماں مجھے دروازے تک آنے کی اجازت دے۔ امام زین العابدین کو اجازت ملی، آپ کیسی گھر کے اندر قدم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ دو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سر کی طرف بیٹھی ہے، دوسری پیروں کی طرف بیٹھی ہے، دو جوان کے اوپر کپڑا پڑا ہے۔ ایک کہتی ہے کہ بھیا بڑی حسرتیں تیرے ساتھ تھی، تو ہمارا اکلوتا بھائی تھا، آپ نے چند جملے سنے رو دیتے ہیں۔ ایک بچی دیکھ کے کہتی ہے بھائی ہمارا گیا ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے یہ کہا جب میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا تو مجھے زہرا کے اکبر کی یاد آ گئی ہے، مجھے تمہارے صورت کو دیکھ کے اپنی مدینے والی بہن کی یاد آئی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس نوجوان کے اوپر سے چادر اڑائی اور ہٹانے کے بعد کہتے ہیں نوجوان اٹھ، بہنوں کو رلایا نہیں جاتا ہے، بہنوں کو ہنسایا جاتا ہے۔ اتنا کہا نوجوان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے جیسی نوجوان کو اٹھایا ہے، ماں کہتی ہے رے بیٹے یہ کیسے ہو گیا؟ کہا بیٹے یہ بتا، ماں یہ تو بتا تیری گود میں سونا کتنا تھا؟ کہا 7 بیٹیوں کا زیور تھا۔ کہا جلدی کر، جتنا سونا تھا اتنی مٹی لے کے آ۔ پوری مٹی لے کے آئی ہے، میرے امام نے یوں ہاتھ لگایا ہے، ساری مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ماں بتا کیا کمی رہ گئی ہے؟ بیٹا بھی مل گیا ہے، سونا بھی مل گیا ہے۔ یہ کہہ کے پلٹنے لگے، بوڑھی نے توڑ کے قدم پکڑے، کہا او شہزادے ذرا ٹھہر تو صحیح، ارے رک تو ذرا، بتا تو صحیح تو ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، بتا یہ شانے کہاں سے لے کے آیا ہے، یہ رتبے کہاں سے ملے ہیں؟ آپ کہتے اماں یہ نہ پوچھ، اب مجھے جانے دے۔ بوڑھی کہتی بتا نہ بیٹے کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ بتا بیٹے وہ 72 نیزوں پہ سر کس کے تھے؟ آپ نے کہا اس میں کچھ سر میرے گھر والوں کے ہیں، میرے چچا کے ہیں، میرے بھائیوں کے ہیں، میرے باپ کا بھی سر اس میں ہے، میرے بھائیوں کے سر بھی اس میں ہے۔ کہا بیٹے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، تو نے میرا ایک زندہ کر دیا، اپنے 72 زندہ نہ کر سکا، کیا راز ہے اس میں؟ آپ کہتے ماں میری مجبوری ہے، اگر مجبوری نہ ہوتی تو جیسے تیرا ایک زندہ ہوا ہے ویسے میرے 72 بھی زندہ ہو جاتے۔ آپ نے جیسی اتنا کہا، بوڑھی کہتی بیٹے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا ماں سنے یہاں سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں چل جہاں نیزوں پہ سر ہے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بوڑھی پھر واپس آئی ہے، کہا بیٹے اب بتانا میرا امام اس نیزے کے پاس آیا جس نیزے پہ امام علی مقام کا سر رکھا ہوا ہے۔ آپ باپ کے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں ابا جی وہ قرآن پڑھ کے سناؤ جو کربلا سے یہاں تک پڑھ کے سنایا ہے، پھر سے وہ تلاوت سناؤ جو کربلا سے یہاں تک سنائی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سر حسین نیزے پہ خود گھوما، رخ ہوا زین العابدین کی طرف اور سورہ رحمان کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت میرے امام کے سر نے کی ہے۔ آپ کہتے اماں اب کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ماں کہتی میں نہیں سمجھی، میرا امام کہتا ہے اے ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں کیے جاتے۔ آپ فرماتے ماں زندہ وہ کیے جاتے جو مر جایا کرتے ہیں، جو پہلے سے زندہ ہوں وہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جاتے۔ ماں یہ جو 72 نیزوں پہ 72 سر ہیں یہ مردوں کے نہیں ہیں، یہ زندوں کے سر ہیں۔ یہ کن کے سر ہیں؟ زور سے اور زور سے کن کے؟ زندوں کے سر ہیں۔ ان کو اپنی اولاد کا بھی پتہ ہے، ان کو حالات کا بھی پتہ ہے،
ان کو دور کا بھی پتہ ہے. اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو. او بھائی یہ کربلا شریف کا سفر پورا 12 محرم سے شروع ہوا, 12 محرم سے شروع ہوا اور 27 رمضان کو مکمل ہوا ہے. کتنا؟ 12 کو شروع ہوا, 27 کو مکمل ہوا. آپ گنتی لگا لیں, گنتی جوڑیں گے لگ بھگ 9 مہینے لگیں گے. کتنے؟ بولیں زور سے اور زور سے. 9 ماہ مکمل سفر لگے. جانتے ہو علی کی بیٹی کی جرت دیکھے, 9 مہینے سفر کیا ہے, پیدل سفر کیا ہے, سفر کر کے بھی آئی ہے, قرآن پڑھتی بھی آئی ہے. جب سفر مکمل مدینے میں جا کے ہوا اور امام زین العابدین کا بازو پکڑ کے کہا, زین العابدین یہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ کو بھی معلوم ہے نا, یہ تو نانا کا مزار ہے. کہا بیٹے پتا تو ہے لیکن تجھ سے بھی کہلوانا. کہا آپ بھی یہ نانا کا مزار ہے. پھر آپ نے رخ کیا کربلا کی طرف. کہا حسین گواہ رہنا, میں نے تیری امانت کو حفاظت کے ساتھ حضور کے مدینے تک پہنچا دیا. بے شک حضور کے مدینے تک پہنچایا. 9 مہینے سفر کیا, پیدل سفر کیا. لیکن جانتے ہو اس 9 مہینے میں سیدہ زینب نے 72 قرآن مکمل کیے تھے. کتنے زور سے کتنے؟ 72 قرآن علی کی بیٹی نے پڑھے. کہ آج ہماری بیٹیوں نے 72 آیتیں پڑھی ہیں, قرآن کے 72 کلمے ہی پڑھے, 72 حرف ہی پڑھ لیتی. وہ بھائی اپنے گھروں کے اندر جا کے یہ سب کام کرو. قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے. حسین اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ قرآن بھی ہوگا, اور قرآن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ حسین بھی ہوں گے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر قرآن کی عادتیں ڈالو, نمازوں کی پابندی کرو. میں اکثر کہتا ہوں بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے, کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے. علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کری سلام, تیری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے. سیدہ زینب امام زین العابدین کو مدینے تک لے کے آئی, جو وعدہ تھا حسین سے پورا کر دیا. اور جانتے ہو کربلا سے واپسی کے بعد 15 سال سیدہ زینب زندہ رہی, لیکن کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا, کبھی نہیں نکالا. یہاں تک کہ پڑوسیوں نے بھی آپ کو نکلتے نہیں دیکھا. حد تو تب ہو گئی جب شوہر نے کہا دوا لے لیں, ڈاکٹر طبیب سے ملنے. فرمانے لگی نہیں میں زہرا کی بیٹی ہوں, میں پردہ نہیں توڑوں. کہا نانا کے دین میں طبیب کو عورت کو دوا لینے کے لیے ہاتھ پیر دکھانا جائز ہے. کہا یہ تو شریعت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھانا جائز ہے, لیکن عظیمت یہ ہے کہ مر جائے کسی کے سامنے چہرہ نہ کھولے. ہم نے عظیمت حسین سے کربلا میں سیکھی. کہا کیسے؟ کہا جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے ہمیں حسین نے منع کر دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے مصطفیٰ کی شریعت نہیں چھوڑنی ہے. خدا کی قسم 15 سال زندہ نہیں, کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا, اور زمانے کو دکھا دیا کہ علی کی بیٹیاں پردہ کیسے کرتی ہیں. آج ہم پہ بھی لازم ہے ہم اپنے گھروں کے اندر پردے کو عام کریں. خدا کی قسم اگر کسی بھائی کی کوشش سے بہن پردے والی ہو گئی, باپ کی کوشش سے بیٹی پردے والی ہو گئی, شوہر کی کوشش سے بیوی پردے والی ہو گئی, تو اگر یہ جنت میں جائے گی اللہ باپ کو, بھائی کو, شوہر کو, تینوں کو بھی جنت عطا فرمائے گا. ضروری یہ ہے کہ ہم شریعت کو عام کریں, مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو مضبوطی سے پکڑیں. پورا پیغام کربلا شریف کا پڑھ لیجئے. بہت سارے ظلم کربلا شریف میں ہوئے, لیکن انہوں نے صبر نہیں چھوڑا, شریعت نہیں چھوڑی, دین نہیں چھوڑا. امام زین العابدین کے حوالے سے بے شمار روایتیں موجود ہیں. بس ایک بات میں بھی بتا دوں, آپ کے خیمے میں نا جب بدلہ لینے کی باری آئی, کس کی؟ مختار ثقفی نے جب بدلہ لیا تھا اور یہ یزیدی جانیں چرا چرا کے بھاگ رہے تھے, تو ایک بھاگتے جنگل میں اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا, تو ایک جھونپڑے میں جا کے گھس گیا, اور وہ جھونپڑا کسی اجنبی کا نہیں, امام زین العابدین کا تھا. امام زین العابدین کی قیامت
मुख्तार सफरी की फौजें पीछे थी, पनाह लेने के लिए खेमे में घुसा। प्यास लगी थी, कहा पानी मिलेगा? आपने एक प्याला दिया, कहा और चाहिए, दूसरा प्याला भर के दिया, कहा और चाहिए, तीसरा प्याला भर के जब दिया, इसने हाथ में लेके कहा लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। कहा क्यों? कहा अगर पहचान लेते तो मुझे पानी ना पिलाते। मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे कैसी बातें करता है, अपने बाप के कातिल को कोई भूल सकता है? क्या मैं तेरे चेहरे को भूल जाऊंगा? क्या तू वो शिमर नहीं है जिसने मेरे बाप के गले पे खंजर चलाया था? तू वही तो कुत्ता है। कहा फिर मुझे पानी क्यों पिलाया? हमने तो तुम्हारे ऊपर मेरे फुरात के पहरे सख्त कर दिए थे, तुम पानी पिला रहे हो। फरमाने लगे सुन, कल हम तुम्हारे मेहमान बने थे, आज तू हमारा मेहमान बना है। जो तुमने किया वो तुम्हारा दस्तूर था जो हम कर रखे गए नबी के घर वालों का। ओ भाई, कोई वफा मोहब्बत ताकत कोई सीखे तो अली के बेटों से। वो कहा था अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे नबी ने फरमाया लोगो मुझसे प्यार करना चाहते हो मेरे हुसैन से प्यार करने लगना। मेरे हुसैन का प्यार गोया मेरा प्यार है, मेरा प्यार है। अल्लाह अल्लाह अराकीनी कमेटी की मोहब्बतों को सलामत रखे, आप लोगों के जज्बों को सलामत रखे। इतनी रात तक बैठ के आपने अली के बेटों की बातें सुनी है। जब कयामत में कोई किसी की सुनने वाला नहीं होगा, इंशाअल्लाह हम गुनाहगारों की सुनने के लिए हुसैन आ जाएंगे, हुसैन आएंगे। वो कहा था ना आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। ओ भाई, हम उनसे वफा करें जो जमाने से वफा करते हैं। अल्लाह ताला हमें करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हमें अहले बैत का सदका अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ज़हरा के लालों का सदका अता करे, मौला अली के बालों का सदका अता करे, मुस्तफ़ा जान रहमत के नौनिहालों का सदका अता करे। फरमाया गया इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मदद ये नहीं है कि तलवार की धार बढ़ जाए, मार काट में पावर आ जाए, ये मदद जरूरी नहीं है। मदद इसको कहते हैं कि खुद कट गए लेकिन आज भी कटने के बावजूद पूरी दुनिया में वही मौजूद हैं जो कट गए थे, और काटने वालों का नामो निशान तक नहीं है। पूरी दुनिया घूम लो, कोई नहीं कहेगा मैं शिमर की औलाद से हूं, मैं खोले की औलाद से हूं, मैं इब्ने ज़ियाद की औलाद से हूं। कोई नहीं कहेगा मैं इब्ने साद की औलाद से हूं, कोई नहीं कह सकता यजीद की औलाद से हूं। दुनिया घूम के आओ, खुदा की कसम। कोई कहेगा मैं इमाम जाफर की औलाद से हूं, कोई कहेगा इमाम बाकिर की औलाद से हूं, कोई कहेगा मूसा काजिम की औलाद से हूं। अली के घर की नस्ल आज भी जमाने में है, और खुदा की कसम सुबह कयामत तक रहेगी, सुबह कयामत तक रहेगी। और इसी नस्ल के बारे में मेरे इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घर तेरा। आखिर में सुस्ती क्यों आ रही है? तू है ऐने नूर तेरा सब घर आखिर में भी देखो ड्यूटी और हाजिरी वैसी लगनी चाहिए जैसी शुरू में लगी थी, ताकि फरिश्ते जाके बताए मौला जैसे शुरू में सुन रहे थे वैसा आखिर तक सुनाए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।